This call is now being recorded. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ہمارا اسم جملہ اسمیہ الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. اس کے ایگزامز بھی ہوئے اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے اس کو سمجھا. الحمدللہ چھٹیوں سے پہلے ہم نے ہمارا فعل شروع کیا اور فعل میں ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ہمارا فعل بنتا ہے فعل کے بننے کے ساتھ ہی ہمارا جملہ فعلیہ شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ جملہ اسمیہ میں ایسا نہیں ہوا تھا. جملہ اسمیہ میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی تب جا کے ہم ایک جملہ بنانے کے لائق ہوئے تھے. لیکن جملہ فعلیہ کا کچھ الگ ہی کانسیپٹ ہے. ہم نے اگر یہ سمجھ لیں کہ بس اگر ہم نے جب ہم نے فعل لکھا اس فعل کے لکھتے کے ساتھ ہی یہاں پر ایک جملہ فعلیہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک فعل بھی ہے اور پلس اس کا فاعل بھی موجود اسی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں فوراً یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. اچھا، جب بھی ایک فعل ہوگا لازمن اس کا فاعل موجود ہوگا. ٹھیک ہے، کمپلسری ہوگا کیونکہ کرنے کے لیے کوئی کرنے والا موجود ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے دیکھا کہ جب بھی ہم کسی فعل کو پڑھتے ہیں تو فاعل تو اس کا ہوتا ہی ہوتا ہے obviously. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک مفعول ہوتا ہے اور ایک متعلق فعل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک متعلق بھی ہوتا ہے. اچھا چلیں، اب مجھے جلدی جلدی جواب دیتے جائیں. میں نام نہیں لوں گی، ویسے ہی جواب دے دیں کہ فعل کا اعراب کیا ہوتا ہے. مرفوع مرفوع ہوتا ہے. فعل جب ہم نارملی بات کرتے ہیں تو فعل کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نارملی جب ہم بات کر رہے ہیں تو فعل کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ مرفوع مجزوم جو ہوتا ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن فعل کو اگر میں کہوں کہ وہ کیا ہے تو اس کا اعراب ایسا سچ نہیں ہوتا ہے نا. اگر میں کہوں تو رائٹ، وہ مرفوع منصوب جو چیز جو مجزوم وہ چیزیں آئیں گی وہ الگ ہیں. لیکن اگر میں فعل کا پوچھوں اعراب کیا ہے تو فعل کا اعراب تو نہیں ہوگا نا. ذہابہ کا اعراب کیا ہے تو اعراب نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اچھا، فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع 99% یا 100%؟ 99. 99. اچھا، تو 1% کیا ہوتا ہے پھر؟ 100% ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ رول 100% ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے اور یہ بھی 100% ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور متعلق کیا ہوتا ہے؟ مرکب جاری ہوتا ہے. مرکب جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جار مجرور کا کمبینیشن ہوتا ہے. اچھا، جو حرف جر ہوتے ہیں وہ اپنے اسم کو کیا کر دیتے ہیں؟ مجرور کر دیتے ہیں، جو کہ ہمیں نام سے ہی پتا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی جار مجرور کا کمبینیشن آئے گا اس کا مطلب مرکب جاری آئے گا، چاہے جملہ اسمیہ میں آئے چاہے جملہ فعلیہ میں آئے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ متعلق بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم جو ایک تو یہ بیک نہیں ہوتا، ہم جو گردان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جو 14 صیغوں کی جو گردان ہوتی ہے اس میں پہلے اگر ہم بات کریں یہاں پر کہ ہماری بات شروع ہوتی ہے ہوا سے. ٹھیک ہے، پھر ہوتا ہے ہما، پھر ہوتا ہے ہم، اور اسی طرح سے انا
نحنو تک ہماری پوری جو گردان ہوتی ہے وہ چلتی ہے، چاہے فعل کی ہو چاہے اسم کی ہو۔ جب فعل کی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ نصرا نصرا نصرو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جب ہم نارملی ہوا ہما ہم کہتے ہیں تو یہاں پر سوال آپ لوگوں سے یہ تھا میرا کہ یہاں پہ جب ہم پہلے والے صیغے کی بات کرتے ہیں تو یہاں ہوتا ہے نصرا، ٹھیک ہے، اور یہاں ہیا میں ہوتا ہے نصرا، ٹھیک ہے نا، اور باقی پورا جو چلتا ہے نصرتا نصرنا اور باقی رہتا ہے۔ تو یہ دو میں نے جو آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کر کے بتائے صیغے، کیوں بتائے، کیا ریزن ہے؟ ان کے آگے جو ہے نا وہ فائل جو ہے نا وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بتایا گیا ویری گڈ ویری گڈ۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی سا بھی فعل آئے گا، ٹھیک ہے، یہ سمجھے یہ 1 ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ والا پھر 4 ہو جاتا ہے، پھر 5 ہو جاتا ہے، 6 ہو جاتا ہے، ایسے کرتے 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 یہاں پہ 13 اور یہ 14 ہو جاتے ہیں، 14 صیغے ہوتے ہیں۔ 14 صیغوں میں یہ سمجھ لیں آپ کی نمبر 1، ٹھیک ہے، اور نمبر 4، یہ جو 2 ہیں، ٹھیک ہے، ان 2 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 2 کے اندر جو فائل ہے موجود ہے ہوا اور ہیا کا، لیکن ان کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ کبھی بھی جب نصرو لکھا ہے تو ہم ہوا فائل کہیں گے، لیکن ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے آگے دیکھتے ہیں، ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اسم ہے جو مرفوع حالت میں ہے، کیا کوئی اسم ہے جو مرفوع حالت میں ہے۔ اگر کوئی اسم ہمیں مرفوع حالت میں دکھ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس فعل کا فاعل یہاں موجود ہے، لیکن اگر لکھا ہو نصرنا تو کیا اب ہم اس کا فاعل ڈھونڈیں گے؟ نہیں، کیونکہ اس کے اندر ہی نہیں موجود ہے۔ ڈھونڈیں گے۔ اگر لکھا ہو نصرو، کیا اس کا فاعل ہم ڈھونڈیں گے باہر؟ نہیں، نہیں ڈھونڈیں گے۔ تو یہ مسٹ ہے یاد رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے عربک گرامر کا، بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ۔ کیا کانسیپٹ ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ہوا اور ہیا والے، جب بھی آپ کو صیغے نظر آئے، یعنی فرسٹ اینڈ فورتھ، یعنی غائب کے واحد کے جب آپ کو نظر آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، چاہے وہ مذکر میں ہو چاہے مؤنث میں، دونوں میں آپ نے مرفوع اسم تلاش کرنا ہے۔ وہ فوراً اس کے جو یہ فعل ہے اس کے فوراً بعد بھی ہو سکتا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فعل ہے پھر یہاں مفعول ہے اور پھر فاعل ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ فعل کے فوراً بعد آپ کو فاعل مل جائے، ہو سکتا ہے فعل کے بعد مفعول ہے اور مفعول کے بعد فاعل ملے، تو آپ کو تھوڑا سا آگے جا کر بھی دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فعل کے ساتھ اب یہاں چلیں، یہ بات آئی ہے تو اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فعل کے بعد فوراً اگر مفعول آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ضمیر کی حالت میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، کون سا ضمیر ہوتا ہے وہ؟ منصوب، منصوب ہوتا ہے، اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے۔ فعل پلس اگر ہم مفعول کی بات کریں تو یہاں پر یہ جب ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے تو یہ اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے، اور اٹیچ پروناؤن کیا ہوتے ہیں، ہمیشہ منصوب یا پھر مجرور، مجرور ہوتے ہیں، اور فعل کے ساتھ جب آتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے۔ مجرور کب ہوتا ہے؟ جب وہ اسم کے ساتھ ضمیر آتا ہے، جب جب وہ اسم اسم کے کے ساتھ آتا ہے، اور مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن کہلاتا ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو یہ چیزیں الحمدللہ 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 ہم نے پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تھی۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یاد رہے تو اپنے نوٹس دیکھیں، اور اگر چاہتے ہیں یاد رہے تو یوٹیوب پر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ
آسانیاں ہمیں دے دی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو آپ ہی میرا ایک کوشچن تھا آپ ہی متعلق کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ جو متعلق ہم کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ جب مرکب اجاری ہوگا تو تبھی ہم نے یہ متعلق بن کے آیا, مطلب کہ باقی مرکبات بھی تو ہوتے ہیں نا, جیسے توصیفی ہے, اشاری ہے, تو اگر وہ فعل کے ساتھ آئے تو اس کو ہم نے فاعل یا مفعول کے لحاظ سے دیکھنا, متعلق کے لحاظ سے نہیں دیکھنا. مرکب جاری نہیں, آئے گا تو ہم نے متعلق کے بالکل. لحاظ سے دیکھنا. ہمارے پاس 4 مرکبات ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے توصیفی, رائٹ, ایک ہوتا ہے اضافی, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کون سا بچا جادی کے اشاری, علاوہ, اشاری اشاری, اشاری اور ایک بچا اور اشاری. جاری. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یاد رکھ لیں کہ جو مرکب جاری ہے اس کو تو ہم نے متعلق کے لیے فکس کر دیا 100%, کہ جب بھی وہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ میں آئے گا تو وہ متعلق بن کر آئے گا. بچے یہ 3. اب یہ جو 3 ہوتے ہیں ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجرور بھی ہوتے ہیں, یہ حالت رفع میں بھی ہوتے ہیں, حالت نصب میں بھی ہوتے ہیں, حالت جر میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی رفع نصب جر ہوتے ہیں اور یہ بھی رفع نصب جر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی فاعل ہوتا ہے تو وہ یا تو حالت رفع میں ہوتا ہے یا پھر حالت نصب میں ہوتا ہے. یعنی جب بھی کوئی مرکب توصیفی حالت رفع میں آئے گا, مرفوع ہوگا تو وہ فاعل بن جائے گا, حالت نصب میں ہوگا, منصوب ہوگا تو وہ مفعول بن جائے گا. یعنی جملہ فعلیہ کے اندر جب یہ مرکبات آئیں گے تو یہ یا تو فاعل بن کر آئیں گے یا مفعول بن کر آئیں گے, سوائے اس کے یہ 100% متعلق بن کر آئے گا. باقی کے جو تینوں مرکبات ہیں ہمارے وہ کیا ہو کر آئیں گے؟ یا تو فاعل بن کر آئیں گے یا تو مفعول بن کر آئیں گے. کیسے پہچانیں گے؟ اعراب سے. اگر مرفوع ہے تو فاعل, منصوب ہے تو مفعول. انڈرسٹوڈ؟ جی آپ ہی. آپ ہی یہاں پر ایک بات اور بھی تو ہے نا کہ جب ظرف آتے ہیں تو ظرف ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں, تو وہ جو مرکب بنتا ہے وہ پھر متعلق ہو کر آتا ہے. ہم نے پڑھا کیا ابھی؟ وہ کیا ہم پہنچے اس پر؟ ابھی پہنچ گئے؟ معلوم نہیں پہنچے پتا کہ آپ نہیں ہی. ابھی ہم پریویس کلاسز میں نہیں پہنچے نا بیٹا؟ ٹھیک ہے. اوکے. اچھا, سر عامر سہیل کی جب میں نے کلاسز لی تھی, یوٹیوب سے ہی لی تھی, مطلب میں نے ان کو پرسنلی کلاسز نہیں لی, تو میں نے انیشیل جب ان کی کلاس ہوئی تھی تو ایک بڑی خوبصورت بات میں نے ان کی سنی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب ہماری کلاس میں آپ لوگ آ کر بیٹھیں, ساجدہ آپ کے لیے خاص طور پہ نہیں ہے, اس کو پرسنلی مت لیجیے گا, کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر جتنے بچے موجود ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس کچھ نہ کچھ نالج آبویسلی ہوگا, کچھ نہ کچھ نالج ہوگا, کوئی کہیں سے کچھ پڑھ کر آیا ہوگا, کچھ معلوم ہوگا. آپ نے اپنی ساری نالج اٹھا کے باہر رکھ دینی ہے. ٹھیک ہے, پوری باہر رکھ دینی ہے, اور جو پڑھایا جائے, ٹھیک ہے, صرف اس پہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں ساجدہ کے سوال پہ نہیں کہہ رہی, ہو سکتا ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہو کہ ابھی کلاس میں ہوا یا نہیں ہوا, لیکن میں صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں اگر ہم ڈسکس کر لیں تو باقی سب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ظرف والی بات کہاں سے آ گئی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ابھی تو جملہ فعلیہ ہمارا چل رہا ہے نا. اوکے جی, تو ہم نے ابھی اتنی چیزیں دیکھی, ظرف ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اب یہ سارا ہمارا ہو گیا, ہم نے نارمل ہم نے ایک جملہ بنانا سیکھ لیا. اب مجھے بتائیں کہ جب ہم نے جملہ اسمیہ کیا تھا, ہم جملہ اسمیہ پہ آ جاتے ہیں. پہلے ہم نے جملہ اسمیہ کہا تھا, تو اچھا سب سے پہلا ہمارا جو جملہ ہم نے بنایا تھا کیا تھا, وہ جو سب کو یاد ہوگا؟ زید صالح. زید صالح. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ ہم نے بنایا تھا. ہم نے اس میں زور پیدا کیا تھا. زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے کیا لگایا تھا؟
इन्ना हमने लाम इन्ना का लगाया था, इस्तेमाल किया है ना, था। लाम ताकीद फिर यहाँ पे लाम भी लगाया था, है ना, यहाँ पे लाम भी लगाया था, इन्ना ज़ैदुन ला सालिहुन। लसालिहुन, ठीक है। फिर हमने उसमें अल्लाह की कसम भी ऐड की थी, वल्लाही। और हमने यहाँ पर एक और चीज भी की थी कि हमने ज़ैदुन और सालिहुन के बीच में माशाल्लाह ज़मीर भी लगा दिया था, ठीक है। हमने तमाम चीजों के साथ यहाँ पे अपने जुमला इस्मिया को ताकीद के तौर पे इस्तेमाल किया था, उसके अंदर जोर पैदा किया था कि बेशक जैद सौलेह है। और फिर हमने इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ कुरान की आयत को डिस्कस करके ये बात की थी कि इतनी सारी जो हम जोर पैदा कर रहे हैं, लाम का जोर, इन्ना का जोर, वल्लाही का जोर, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम सिर्फ बेशक यकीनन कह के उसका तर्जुमा कर देते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी सिर्फ ग्रामर स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो ये तो जुमला इस्मिया की ताकीद थी, याद है आप सबको। अब हम जो जुमला फेलिया है उसमें भी तो ताकीद देंगे ना, उसमें भी तो जोर पैदा करेंगे। जैसे हमने कहा ज़हबा इलल मस्जिद, क्या मतलब हुआ इसका? वो मस्जिद की तरफ गया। वो मस्जिद की तरफ गया या वो मस्जिद गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल जुमला फेलिया कहा। अब हम कहना चाहते हैं कि वो यकीनन मस्जिद की तरफ गया, वो बेशक मस्जिद की तरफ गया, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? इन्ना ज़हबा इलल मस्जिद। अगर हम इन्ना लगाते हैं तो इन्ना के दो पार्ट्स क्या होते हैं नसीम? इन्ना के दो पार्ट्स क्या होते हैं? एक उसका इस्म होता है, एक उसकी खबर होती है। तो क्या ये जुमला इस्मिया बना रहे हैं हम? नहीं बना रहे, नहीं, है ना। नहीं, तो यहाँ जी पर हम इन्ना तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब क्या इस्तेमाल करेंगे? एक नया वर्ड है जो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जी, इसीलिए जी। जुमला इस्मिया भी रिवाइज करवा दिया मैंने कि जुमला इस्मिया में हमने इन्ना, लाम ताकीद और बीच में हम ज़मीर लाए थे, ठीक है, वो इस्तेमाल किया था। अब जुमला फेलिया में हम फेले मादी में, ठीक है, सिर्फ फेले मादी की बात हो रही है, फेले मुदारे की नहीं हो रही, वो भी आपने पढ़ा भी नहीं। फेले मादी में हम क्या लेकर आएंगे? फेले मादी में हम लगाते हैं कद। क्या लगाते हैं? कद। कद ज़हबा इलल मस्जिदी, जिसका मतलब हो, अच्छा, कद का जो लिटरल तर्जुमा होता है वो होता है तहकीक, तहकीक। लेकिन ये लफ्ज हम नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। लेकिन इसका लिटरल तर्जुमा तहकीक होता है, आपको कुरान के तर्जुमे में भी नजर आएगा। तो इसका मतलब होता है वाकई, यकीनन, ठीक है। तो कद का मतलब होता है कि यकीनन वो मस्जिद गया, ठीक है, तहकीक वो मस्जिद गया, वाकई वो मस्जिद गया, ठीक है। ये तो इसका लिटरल तर्जुमा हो गया। लेकिन आप ये समझ लें कि जुमला फेलिया में जब कद लगता है तो उसको कुछ इस तरह समझते हैं। अगर मैंने कहा कि वो मस्जिद चला गया, ठीक है, मतलब वो जा चुका, तो अब इसमें बताएं कि वो उसका एक काम अभी रिसेंटली हो गया, तो इससे क्या हुआ? क्या जोर पता नहीं चला? यानी अब तो वो चला ही गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी इसका तर्जुमा होता है। कैसे? जैसे मैंने कहा, इंग्लिश में देखते हैं। अगर मैं कहूं ही हैज गॉन, यानी वो तो चला ही गया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब वो चला गया तो एक ताकीद पैदा हो गई, यानी अब वो चला ही गया, ही हैज गॉन। तो ये जो ही हैज गॉन होता है, जिसको हम इंग्लिश में, ना समझ में आए इंग्लिश वाला, नॉट एन इशू, ठीक है।
کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم اردو میں ہی سمجھیں گے, لیکن یہ ہوتا ہے ایسا کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے کہ ہی ہیز گون. قد کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس, یعنی یہ کام ابھی ابھی ہو چکا. جب کام ہو چکا ہوتا ہے تو یعنی کہ وہ پوری طرح سے اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے, یعنی یہ کام ہو گیا. تو اگر میں کہوں قد ذهب الى المسجد تو یعنی وہ مسجد کی طرف چلا گیا ہے, چلا گیا ہے یعنی وہ چلا گیا, تو تاکید ہو گئی. وہ مسجد کی طرف گیا اور وہ مسجد کی طرف چلا گیا ہے, یہ ڈفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو نارملی ہم نے ترجمہ کرا کہ قد یعنی یقیناً وہ مسجد کی طرف گیا, تحقیق وہ مسجد کی طرف گیا, یہ لٹرل ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کو ایک بہتر انداز میں کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ مسجد کی طرف چلا گیا ہے, he has gone to مسجد. سمجھ میں آیا؟ اور کریں گے سمجھ میں آ جائے گا. جیسے ہم نے کہا قد سمیع اللہ, اگر میں ہو چکا, کر چکا, ہیز لگا کر اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو کیا ہوگا اس کا؟ اللہ سن چکا ہے. اللہ سن چکا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ نے سن لیا, اس بات کو سن چکا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سن چکا ہے. تو تحقیق سمیع اللہ, اللہ نے سنا, تحقیق اللہ نے سنا یا اللہ سن چکا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں قد خلقتک, خلق یعنی پیدا کرنا, تو یعنی میں, کا یعنی تو, کیا ہو جائے گا اس کا میننگ؟ تحقیق میں نے تمہیں بنایا. ہو چکا ہے, ہیز والا ایلیمنٹ اگر ہم لائیں تو ٹرانسلیشن میں میں تمہیں بنا چکا. تحقیق کا مطلب کیا ہو جائے گا یہاں, سوری قد کا کیا ٹرانسلیشن ہو جائے گا اگر ہم ہیز والے ٹرانسلیشن میں کریں تو میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ قد کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. ویسے اگر ہم تحقیق کے ساتھ کریں گے تو لٹرل ٹرانسلیشن بنتا ہے, لیکن اگر ہم اسے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں لے جائیں گے, ہیز اور ہیو والے ٹرانسلیشن میں لے کر جائیں گے تو کر چکا ہوں, یعنی یہ کام ہو چکا ہے, ریسنٹلی ہوا ہے, لیکن جب وہ ہو ہی گیا تو تاکید وہاں پر پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے, جب قد آ گیا. اچھا چلیں, اب جن کو سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے وہ ہینڈ ریز کریں, میں ان سے صرف پوچھوں گی. جو ٹرانسلیشن نہیں سمجھ پا رہے ہینڈ ریز کریں. جی, سب کو سمجھ میں آ گیا؟ ویری گڈ, پھر تو میں کسی سے بھی پوچھ لوں. فضیلہ, فضیلہ مجھے بتائیں پہلے اتنا ٹرانسلیشن کریں. فضیلہ پہلے جاء زیدن کا کریں, جاء یعنی آنا, ٹھیک ہے, جی جاء زیدن کریں اور پھر اس کے بعد قد لگائیے گا. جاء جی زیدن کیا ہوا؟ زید آیا. زید آیا. ٹھیک ہے, زید آیا. اب ہم نے کہا کہ قد لگانے سے ہم یہ کہیں ہیز والا ٹرانسلیشن آتا ہے یا پھر آ چکا, ہو چکا, کر چکا والا ٹرانسلیشن آتا ہے. تو اب قد لگانے سے کیا ہو جائے گا اس کا ٹرانسلیشن؟ زید آ چکا. زید آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اب جب ہم نے کہا کہ زید آیا اور زید آ چکا ہے, یعنی اب تو وہ آ کے تشریف لے ہی آیا, تو تاکید آ گئی نا اس بات میں. جی ٹھیک ہے, تو دونوں طرح سے آپ اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. تحقیق زید آیا, ٹھیک ہے, بے شک زید آیا, یا پھر بے شک زید آ چکا ہے.
ٹھیک ہے, بے شک بھی لگا دیں, نو ایشو. جی ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا فضیلہ؟ جی جی خالی جا زیدن کہا تو زید آیا, قد لگا دیا تو زید آ چکا ہے. اوکے, انڈرسٹوڈ. اچھا, ایک اور کرتے ہیں. ہینڈ ریز کریں, کون کون اس کا ٹرانسلیشن کرنا چاہے گا. نسیم, نسیم بتائیں. قد کتب سب سے پہلے نصیب, اس میں مجھے یہ بتائیے کہ فعل کون سا ہے اور مفعول کیا ہے اور فاعل کیا ہے. ابھی کتبہ فعل ہے ہم اور طالبو فاعل, طالبہ ہم فاعل اور درسہ مفعول. ہم پہلے قد کو چھوڑیں, ٹھیک ہے, پہلے یہاں سے یہاں تک کا ترجمہ کریں. جی, طالب علم نے ہم کتاب لکھی, در سبق, سبق سبق پڑھا, کتبہ یعنی لکھا. لکھنا. جی, تو کتبہ کیا ہو جائے گا, طالب علم نے لکھا. سبق لکھا. اب جی, ہم نے اس میں قد لگا دیا تو کیا ہو جائے گا, طالب علم سبق لکھ چکا ہے. لکھ چکا ہے. ماشاء اللہ, سمجھ میں آ رہا ہے سب کو ڈفرنس. جی آپی. چلیں اب آمنہ جواب دیں گی. آمنہ کامران, آپ کے لیے لکھتی ہوں ایک میں. آمنہ آپ کا ہے قد خرج معلم. قد خرج المعلم, پہلے فعل فاعل بتائیں, مفعول ہو تو وہ بتائیں, اور پہلے قد کے بنا ترجمہ کریں اور پھر اس کے بعد قد کے ساتھ کریں. جی بیٹا. جی آپی, خراجہ فعل ہے, معلم کیونکہ ہوں مرفوع ہے تو یہ اس کا فاعل ہو جائے گا. ہوں اور یہ اس کا ترجمہ آ جائے گا معلم استاد نکل چکا ہے, مطلب کہ خارجہ نکل چکا, استاد نکل چکا ہے. قد نہیں, کے بنا ساتھ قد آئے کے گا. بیٹا, نہیں, اچھا, قد کے بنا نکل چکا کیسے کیا آپ نے, استاد نکل گیا, نکلا, چلا گیا, نکلا. نکلا ہوگا نا, سمپل نکلا ہے نا, وہ نکلا, وہ استاد گیا, نکلا. اس اب نے مدد کی, صرف اتنا ہی کر دینا ترجمہ, ہے نا. تو معلم نکلا, استاد نکلا, ٹھیک ہے, استاد استاد نکلا, ٹھیک ہے, نارمل ترجمہ. اب جب قد لگ گیا تو کیا ہو جائے گا, استاد نکل چکا ہے. استاد نکل چکا ہے. ٹھیک ہے, استاد جو ہے وہ نکل گئے, ٹھیک ہے, نکل چکے ہیں. استاد ہیز گون. ٹھیک ہے بیٹا. تو جی قد آ جی گیا سب کو سمجھ میں, کہ جب ہمیں جملہ فعلیہ میں آپ کو انٹینسٹی شو کرنا ہو تو ہم جملہ فعلیہ میں قد لگا دیتے ہیں. چلیں, اب کوئی بھی مجھے یہ جواب دے کہ قد لگنے سے کوئی بھی اس کے اندر چینجز آئے ہیں اعراب میں یا کہیں بھی. نہیں. نہیں آئے, اعراب ٹھیک ہے, کوئی چینجز نہیں آتے. یعنی یہ جو آپ کا فعل ہے, فاعل ہے, آگے مفعول متعلق جو بھی ہے, اس سے پہلے جب ہم نے قد لگایا تو یہاں پہ کوئی چینجز نہیں آئے, صرف ترجمہ میں چینج ہوتے ہیں, یعنی وہ کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یا اگر ہم نارملی کریں تو صرف یقیناً اور بے شک لگا کے لٹرل ترجمہ ہوگا,
اور اگر اس کو اور بہتر ترجمہ یا پاورفل ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, جو بچے انگلش جانتے ہیں وہ اس کے آگے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس لکھ لیں تو زیادہ بہتر طریقے سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا, ہم نے جب جملہ اسمیہ کیا تھا تب ہم نے انا کے ساتھ کیا لگایا تھا؟ ایک حرف بھی تھا, لام. ٹھیک ہے, لام تاکید. یہ لام تاکید قد کے ساتھ بھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, لقد. لقد لفظ سنا ہے قرآن میں؟ جی آپی. لقد خلقنا الانسان, سنا ہے نا؟ تو یہ جب لقد ہو جاتا ہے, جب لام کے جب قد کے ساتھ لام ہو جاتا ہے تو یہ ڈبل تاکید دیتا ہے. اب جب ہم کرتے ہیں لقد خلقنا الانسان, تو کیا ہم اس میں لقد کو ایک بار دو بار اس طرح سے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے نا, نہیں کرتے. ہم صرف کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا احسن تقویم پر. ٹھیک ہے, بے شک, صرف یہی ترجمہ ہوتا ہے. لیکن اب گرامر اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ جب لقد ہے اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قسمیں بھی کھائیں, تین کی, زیتون کی, ہے نا, جب ساری قسمیں کھانے کے بعد لقد کہہ دیا تو کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے تین کی, زیتون کی, اور یہ تمام جو شہر کی, اس طور سینا کی, ان سب کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا. احسن تقویم میں ہم نے اس کو پیدا کیا. تو یہاں پر اب آپ یہ سوچیں کہ کتنی تاکید ہے اس میں, ہے یا نہیں؟ کیا صرف لٹرل ٹرانسلیشن سے ہمیں یہ تاکید سمجھ میں آتی؟ نہیں سمجھ سکتے تھے. لیکن جب اب گرامر اسٹوڈنٹ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے, قد کی بھی یہاں پہ قد بھی آیا ہے اور لام بھی آیا, یعنی لقد. اب یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان, تو کیا ہو جائے گا اس کا ترجمہ؟ پہلے اس میں ایک منٹ, پہلے اس میں یہ بتائیں کہ وہ فعل, فاعل, مفعول کیا ہے؟ خلا کا فعل اور نان فعل و فاعل کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب فاعل اسی میں موجود ہو تو ہم فعل و فاعل کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خلقنا میں فعل و فاعل ہے, نا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, فعل و فاعل موجود ہے. اور انسان میں کیا آ گیا؟ انسان زبر ہے تو کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم صرف اتنا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ لقد ہٹا دیں تو ہم نے انسان کو بنایا. ہم نے انسان کو بنایا, اور لقد ہو جائے گا تو یقیناً ہم نے انسان کو بنایا. بے شک یقیناً ہم نے انسان کو بنایا. یا ہم انسان کو بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے, جی یا کیا ہم انسان کو بنا چکے ہیں احسن تقویم میں, جو آگے اس کے جو آیت ہے نا. تو یہاں پر جب ہم قد لگا دیتے ہیں تو ہم ترجمے میں بے شک, تحقیق, اور لقد کا مطلب ہو جاتا ہے البتہ تحقیق, جو کہ ہم نارملی نہیں بولتے. ہم بولتے ہیں کہ البتہ تحقیق, ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا نا, لکھا رہتا ہے لیکن قرآن میں البتہ تحقیق لکھا رہتا ہے. تو اس کا جو لٹرل میننگ ہوگا وہ البتہ تحقیق ہوگا. لیکن اگر ہم اسے سمجھیں گے, صرف گرامر اسٹوڈنٹ سمجھ سکتا ہے کہ لقد جو ہے اس کے اندر کتنی ساری تاکید موجود ہے. انڈرسٹوڈ؟ یہ والا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ بہت جلدی انشاءاللہ ابھی جملہ ہمارا یہ فعل ماضی ہونے والا ہے مکمل. اتنا سمجھ میں آیا؟ آج ہم لوگ دو چیزیں اس میں پڑھیں گے. ایک تو ہم نے زور پیدا کرنا سیکھا,
قد اور لقد کر کے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ گیا پوائنٹ سب کو؟ جی. قد لگنے سے کیا ہوتا ہے, اس میں زور پیدا ہوتا ہے, لقد سے ڈبل زور پیدا ہوتا ہے, اور یہ جملہ فعل ماضی میں, ٹھیک ہے, فعل ماضی میں وہاں پہ شروع میں لگ جاتا ہے قد یا لقد, اور اس سے کیا ہوتا ہے, زور پیدا ہوتا ہے. اور اس کا ترجمہ دو طرح سے ہوتا ہے کہ بے شک وہ گیا یا بے شک وہ جا چکا ہے. ٹھیک ہے, دو طرح سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اب چلیں دوسری ہیڈنگ دیتے ہیں, ایک چیز اور کروا دیتے ہیں کیونکہ ٹائم ابھی بہت ہے, تو 2 پوائنٹس ہم لوگ کر لیں گے انشاءاللہ آج. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم نے جملہ اسمیہ میں ہم نے کہا تھا زید صالح, اور ہم نے اس میں کہا زید نیک ہے, اور ہم نے کہا کہ زید نیک نہیں ہے, تو ہم نے کیا استعمال کیا تھا؟ ماں. اور اعرابی تبدیلی کیا آئی تھی؟ صالح جو خبر تھی وہ ہو گئی تھی منصوب. ماشاء اللہ, ویری گڈ. تو جب ہم نے اس میں ماں لگایا تھا تو یہ جو تھا یہ منصوب ہو گیا تھا نا, ما زید صالحا. اور ٹرمینالوجی کیا چینج ہوئی تھی, یہ ماں کا اسم بن ہو گیا گیا تھا کوئی خبر اور ہو یہ گئی تھی. ماں کی خبر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ چینج آیا تھا, اور اس سے ہم نے نیگیشن کیا تھا, ہم نے اس کو منفی بنایا تھا, نیگیٹو سینٹینس بنایا تھا کہ زید نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم نے اس کو منفی بنایا تھا. اور ایک ہم نے لا کے ساتھ سیکھا تھا, تو وہ تو پھر جنس کی پوری نفی تھی. ٹھیک ہے, جیسے ہم لا الہ کہتے ہیں. 2 ہم نے اس میں چیزیں دیکھی تھی. ابھی مین میں آپ کو ماں کا بتا رہی ہوں کیونکہ وہ آپ لوگ باقی چیزیں اس میں پڑھ چکے. اب آپ لوگوں نے ہیڈنگ ڈالنی ہے کہ فعل ماضی کو منفی بنانا. ٹھیک ہے, یعنی فعل ماضی میں نفی پیدا کرنا. فعل ماضی میں نفی کیسے پیدا کی جائے گی؟ یہاں پر ہم نے کہا کہ ذهب زید الى المسجد. اچھا مجھے کوئی یہ بتائیں کہ ہم مسجدی کیوں لکھ رہے ہیں ہر بار, مسجد دو کیوں نہیں لکھ رہے ہیں؟ کیونکہ علل ماننا ہے نا, علل کی وجہ سے. علل کی وجہ سے مسجد بھی آ رہا ہے. ماشاءاللہ, سارے ایکٹیو اور سارے پیارے بچے میرے. الہ کی وجہ سے مسجدی ہوتا ہے کیونکہ یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ زید مسجد کی طرف کیا, زید مسجد کی طرف گیا یا زید مسجد گیا. ٹھیک ہے, اب میں کہنا چاہتی ہوں کہ زید مسجد کی طرف نہیں گیا. تو اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ماضی کو جو فعل ماضی ہے نا, جملہ فعلیہ میں ماضی جب ہوتا ہے تو اس کو منفی بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم شروع میں ہم نے یہاں کیا لگایا تھا, ماں لگایا تھا, ہم یہاں پر بھی ماں لگا دیں گے. ہم یہاں پر بھی ماں لگا دیں گے. اور جملہ فعلیہ میں ہمیں پتا ہے کہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ اسم اور خبر والی بات تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسم اور خبر والا, تو یہاں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے کس نے کہا تھا, نصیب نے یا کس نے کہا تھا کہ ہم انا لگا دیں گے, تو میں نے کہا تھا انا کیسے لگا سکتے ہیں, ہے نا. تو وہ چیز یہاں پر ضرور آ گئی کہ ماں اس میں بھی لگ جائے گا, ما ذهب زید الى المسجد. ٹھیک ہے, ماں لگنے سے کیا ہو جائے گا, ماں ہم پہلے لگا دیں گے, کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آ رہی ہے, باقی سب کچھ سیم رہے گا, اور ترجمہ ہو جائے گا نہیں, زید مسجد نہیں گیا. ٹھیک ہے, اچھا اگر میں نے کہا یہیں لکھ دیتے ہیں,
میں نے اگر کہا ماں حفظت سورۃ الملک، صوبیہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، اور مفعول کیا ہے، اور سورۃ الملک کی کون سا مرکب بن رہا ہے؟ صوبیہ بلال۔ جی آپ ہی بتا لیں۔ ماں حافظ سورۃ یہ شروع میں تو ماں اجازی آ گیا۔ یہ چھوڑ دیں، اچھا یہ چھوڑ دیں، مجھے یہ بتائیں کہ فعل اور فاعل کیا ہے؟ اچھا یہ حافظ تو فاعل ہے اور فعل کیا ہے؟ حفظ تو فاعل ہے تو فعل کیا ہے؟ نہیں حافظ تو جو ہے کیا نام ہے، اس میں فعل ہے، حفاظت کرتی سورۃ الملک، اور سورۃ الملک جو ہے فاعل ہے۔ اچھا صوبیہ مجھے یہ بتائیں کہ فاعل جو ہوتا ہے، فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے اور جو مفعول ہوتا ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے، فاعل یہ بھی آپ نے بتایا تھا۔ فاعل جو مرفوع ہوتا ہوتا ہے جتنا پوچھ رہے ہوتا ہے آرام سے، کیونکہ جواب غلط دیا ہے نا اس لیے آرام سے۔ فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ اب جب بھی میں نے کہا تھا ہم 1 سے لے کے 14 تک کے صیغے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 اور 4 میں ہم فاعل باہر ڈھونڈتے ہیں، باقی سب میں ہم اسی فعل کے اندر فاعل ڈھونڈتے ہیں۔ اب حفظ تو کیا وہ 1 اور 4 میں سے ہے؟ جی صوبیہ آرام سے جواب دیجیے گا، حفظ تو کیا 1 اور 4 میں سے ہے؟ جی کیا ہے، کون سا ہے؟ حفظہ، حفیظہ، حفیظو، حفیظت، حفیظتا، حفظنا، کیا ہے یہ؟ نہیں یہ 14 میں سے نہیں ہے۔ 14 میں سے تو ہوگا ہی بیٹا، 14 کے علاوہ 15واں تو ہے ہی نہیں۔ اچھا ہوگا تو 14 میں سے، یہ کہیں کہ پہلے اور چوتھے میں سے نہیں ہے۔ جی پہلے اور چوتھے میں سے نہیں ہے۔ جب پہلے اور چوتھے میں سے نہیں ہوگا، آپ کا بچہ پریشان کر رہا ہے کیا صوبیہ؟ جی وہ برابر میں بیٹھا ہوا ہے نا۔ آجا چلیں رک جائیں پھر۔ آپ کس نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ نہیں آمنہ آپ سے نہیں پوچھوں گی، ماشاءاللہ آپ نے ابھی جواب دیا تھا۔ کنول مجھے یہ بتائیں کہ حفظ تو کیا ہے؟ کنول نے لیو کر دیا۔ کنول رپلائی کریں گی آپ؟ بہت سارے ہینڈ ریز ہو گئے، چلیں آمنہ سومرو۔ جی اپی، حافظ کیا؟ فعل بفاعل، حافظہ جو ہے وہ فعل فاعل ہے، ماشاءاللہ۔ فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ کون سی فاعل ہے، ضمیر کیا ہے اس میں؟ انا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ میں ہوتا ہے نا۔ جی انا فاعل ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو یہ فعل و فاعل ہو گیا۔ ہم نے اس کی فاعل باہر ڈھونڈنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ باقی کے جو 12 صیغے بچتے ہیں 1 اور 4 کو ہٹا دیں اس میں سے، تو فعل و فاعل ہو گیا۔ حفظ تو میں نے حفظ کیا۔ اب یہاں پہ سورۃ الملکی مرکب کون سا ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی، ماشاءاللہ۔ اعراب کیا ہے اس کا؟ منصوب، کیونکہ یہ منصوب ہے، ہم نے یہاں سے دیکھا ہے نا۔ منصوب کیسے ہوا؟ ہم نے اس کے مضاف سے دیکھا، کیونکہ مضاف الیہ تو 100% مجرور ہوتا ہے،
ہے نا. تو اب جب یہ منصوب ہے تو یہ کیا ہو گیا, مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یعنی فعل فاعل مفعول تینوں چیزیں ہمیں یہاں پر مل گئی. ابھی ماں کو ہٹا کے رکھیں, ماں نہیں پڑھ رہے ابھی ہم. تو حفظ تو سورۃ الملک کی کیا ہو گیا, میں نے سورہ ملک یاد کی. میں نے سورہ ملک حفظ کی, یاد کی. اب جب اس میں ماں لگ گیا تو کیا ہو گیا, میں نے سورہ ملک یاد نہیں کی. میں نے سورہ ملک یاد نہیں کی. ٹھیک ہے, تو یہ نیگیٹو ہو گیا. ماشاء اللہ. نسیم مجھے بتائیں, ما قرأ القرآن کیا مطلب ہو جائے گا اس کا, میں نے ما قرآن نہیں پڑھا. قرأ, میں نے قرأ کہاں پڑھا. سے ہو گیا, ہاں قرأ کس نے پڑھا, ضمیر کیا ہے اس میں, قرأ قرأ میں ضمیر کیا ہے, ہوا. تو پھر میں نے کہاں سے آ گیا, قرآن پڑھا. اس نے پڑھا. ما قرأ القرآن کیا ہو جائے گا, اس نے قرآن پڑھا. ما قرأ القرآن کیا ہو جائے گا, نہیں, اس نے قرآن نہیں پڑھا. اس نے قرآن نہیں پڑھا. اچھا, اگر کشف, اگر ماں ما قتلوہ کیا ہو جائے گا, قتل مطلب آپ ہی قتل, ٹھیک ہے, پھر قتل, پھر قتلو, اور جب قتلو ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ الف ہٹ جاتا ہے. یاد ہے آپ لوگوں نے, ہم نے پڑھا تھا. جی. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا, انہوں نے قتل نہیں کیا. آگے وہ بھی تو ہے, وہ بھی تو ہے, وہ کیا ہوگا پھر, انہوں نے قتل نہیں کیا, اور ہو کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے, ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے, شاہین آپ بتائیے. جی, ہو کا مطلب ہوگا اس سے قتل نہیں, انہوں نے اس سے قتل نہیں کیا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. ہو یعنی اس سے سنگولر ایک انسان کے لیے آ رہا ہے. ما قتلوہ, انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم یہ کیا ہے, سورہ نساء کی آیت 157 ہے, ڈھونڈے ہم اسے. سورہ نساء کی آیت نمبر 157. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے وما قتلوہ, ملا سب کو, میرے پاس پین نہیں آتا اس میں, دکھا سب کو. جی. جی آپ یہ نظر آ رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور ہے وما صلبوہ, تو یہاں پہ صلبہ ہوتا ہے سولی چڑھانا, تو وما صلبوہ. آمنہ کامران مجھے بتائیں کہ صلبو یہ کون سا صیغہ ہے, آپ یہ جمع کا ہے, جمع کا سالابون. ہے نا, جیسے قتلو تھا, یہاں کا الف کیا ہوا, ضمیر لگنے سے یہاں سے اومٹ ہو گیا, ختم ہو ہے نا, ختم ہو گیا. اب صلبوہ, ما صلبوہ, تو کیا ہو جائے گا پورا, سالابوہ یعنی کہ انہیں سولی نہیں, سولی پہ نہیں چڑھایا, نہیں سالابوہ,
सलबू का मतलब उन्होंने सूली चढ़ाया, हु यानी उसे, माँ यानी नहीं। अब पूरा बोले। सलाबू उन्होंने सूली नहीं चढ़ाया, हु उसको, उन्होंने सूली उन्होंने उसे उसे सूली नहीं चढ़ाया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है कि उन्हें कत्ल नहीं किया, उन्होंने कत्ल नहीं किया उसको और ना सूली दी उनको, ठीक है। यानी किसके लिए आ रहा है ये, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, ठीक है। बल्कि अब यहाँ पे एक आप लोगों को आयत दिख रही है, रफ़अहुल्लाहु इलैह। इसको ग्रामेटिकली कौन एनालाइज करेगा, हैंड रेज। बल यानी बल्कि, यहाँ से रफ़अहुल्लाहु इलैह, कौन ग्रामेटिकली एनालाइज करेगा इसको। शाहीन ने हैंड रेज किया है जी। बर रफ़अहुल्लाहु बल को इलैहि, छोड़ दे, बल तो बल की है, बल को छोड़ दे, रफा से करें। रफ़अहु जो है, रफ़अ इसमें फेल है, हु जो है उसके साथ ज़मीर मुत्तसिल जो है वो मफूल हो जाएगा। अल्लाह है इसमें जलाला, वो मरफू है, वो फाइल है। वेरी और गुड। इलैहि जो है, इला और ही, हा जो है वो ज़मीर इसके साथ है, ही हुआ की ज़मीर है, तो ये हो जाएगा मुताल्लिक़ फेल। उठा लिया उसको अल्लाह ने अपनी तरफ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, वेरी गुड। इसको हम एक बार यहाँ पे ग्रामेटिकली देख लेते हैं। और बाकी सब रिप्लाई करेंगे अब शाहीन के अलावा। माशाल्लाह। रफ़अहु लाहु, अब यहाँ पर रफ़अ क्या है, ये सब जवाब दे सकते हैं माइक अनम्यूट करके। क्या है ये, फेल फेल है। फेल का फाइल कहाँ है, अल्लाह, इसमें जलाना क्यों है, क्योंकि ये मरफू है, इसमें है ना, मरफू है तो ये फाइल हो गया। जब भी फेल के साथ जमीर लगता है तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, मफूल हो जाता है। जब भी फेल के साथ आपको जमीर दिखे, 100% विदाउट इवन थिंकिंग आपने बोल देना है कि ये मफूल है, सोचना ही नहीं है। फेल के साथ जमीर अटैच दिखे, आपने कह देना है कि वो मफूल है, ठीक है। तो रफ़अहु यानी कि रफा किया, उठाया उसे। किसने उठाया, जिसके लिए जब हम सवाल करते हैं ना, हु का जो आंसर होता है वो हमेशा फाइल होता है, ये याद रखिए आप। हु का आंसर हमेशा फाइल होता है। फेल के आगे जब भी आप हु लगा दें तो जवाब फाइल होता है। रफ़अ उसने उठाया, किसने उठाया, अल्लाहु अल्लाह ने उठाया। किसको उठाया, हु यानी उसे यानी यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, ठीक है। तो अल्लाह ने उसे उठाया। अब इलैहि, क्योंकि ये जार मजरूर है, मुरक्कब जारी है। जब मुरक्कब जारी होता है तो वो जुमला फेलिया में क्या बनकर आता है, मुताल्लिक मुताल्लिक बनकर आता है, मुताल्लिक फेल बनकर आता है। अब ये जो मुताल्लिक फेल है, ठीक है, क्योंकि ये हरफे जर प्लस मजरूर है। यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पर ये जो जमीर आया है, ये जो अटैच प्रोनाउन आया है, ये मंसूब है या मजरूर, मंसूब मंसूब है। हरफे जर के बाद जब कोई इस्म आता है तो वो मंसूब होता है,
यहाँ पे अभी मजरूर है, मजरूर है। मजरूर होता है। ये भी बिना सोचे समझे जवाब आना चाहिए कि हरफे जर के बाद जब भी इस्म आएगा, जमीर इस्म ही होता है ना, जमीर भी इस्म का ही एक फॉर्म है ना। जब भी हरफे जर के बाद इस्म आएगा, चाहे वो नाउन की शक्ल में आए चाहे प्रोनाउन की शक्ल में आए, वो हमेशा 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 मजरूर होगा। मतलब कुछ चीजें तो 100% है, जैसे 2+2 4 ही होता है, ऐसे हरफ जर के बाद जब भी इस्म आएगा वो मजरूर ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मजरूर कब हुआ, जब यहाँ पे या तो वो मुदाफ इलैह बनकर आता है या हरफ जर के साथ आता है इस्म, है ना। और यहाँ पर क्या आया है, ये हरफ जर के साथ आया है, तो इसलिए ये मजरूर हो जाएगा। ठीक है, तो इलैही यहाँ पर ये मुरक्कब जारी है, इला जो है वो हरफ जर है, और जो हु होता है हमारा जमीर होता है। ठीक है, तो इलैही ये मुताल्लिक बन जाएगा, और हम इसको जो मुताल्लिक है उसकी तरफ यानी अपनी तरफ, है ना। हम इसको जब तर्जुमा लिटरली हम इसको बाब मुहावरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्लाह ने उसे उठा लिया अपनी तरफ, यानी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया किसको, ईसा अलैहिस्सलाम को। अब आपने देखा कि अब यहाँ पर आप इसका जब तर्जुमा करेंगे, ठीक है, उसको उठा लिया अल्लाह इलैही अपनी तरफ, हम तर्जुमा तो कर लेंगे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फेल क्या है, फाइल क्या है, यहाँ पे मुताल्लिक क्या है। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई मफूल है? नहीं, अभी हूँ मफूल है ना, रफा उसको मफूल है। अगर मैं ऐसे सवाल करूं तो जवाब ये नहीं होगा कि नहीं नहीं मफूल नहीं है, अभी डिस्कस किया था मफूल है। ठीक है, हु जो है मफूल है ना, किसको उठाया, उसे उठाया, है ना, तो मफूल भी है। अब हम यहाँ पर इसको, इस आयत को सिर्फ यहाँ से हम तर्जुमा नहीं देखेंगे कि रफ़अहु उसको उठा लिया। अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें मफूल क्या है, इसमें फेल क्या था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसको ग्रामेटिकली समझ सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हमने मनफी देखा, मनफी का हमने यहाँ पे माँ वाला देखा है। ठीक है, और माँ से ही हम जुमला इस्मिया में भी मनफी बनाते थे। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सवाल बनाना सीखेंगे, और उसके लिए आप लोगों ने जो सवाल वाला हमारा जो लेक्चर था, ये आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, जो जुमला इस्मिया में हमने सवाल बनाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हमने हरूफ इस्तेमाल किए थे, हमने अस्मा इस्तेमाल किए थे, याद है आप लोगों को? हल, कैफा, मा, मन, वही सब यहाँ भी इस्तेमाल होंगे। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में याद करके आइएगा, पढ़कर आइएगा, एक बार देख कर आइएगा, क्योंकि उन्हीं से इंशाल्लाह हम जुमला फेलिया भी, उन्हीं सारे जो हमारे जो अस्मा थे, अस्मा इस्तिफाम थे, हरूफ इस्तिफाम थे, उन्हीं से इंशाल्लाह हम जुमला फेलिया में भी सवाल बनाएंगे। ठीक है, सेम वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है उसमें, वही होते हैं सब, कैफा, मा, मन। ठीक है, उन्हीं से इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने 2 चीजें पढ़ी, क्या पढ़ी? जुमला फेलिया में हमने तकीद पैदा करना पड़ा, और फेले माजी में, सॉरी, फेले माजी में हमने तकीद पैदा करना पड़ा, और फेले माजी को हमने नफी बनाने सीखा। ठीक है, आज हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो हमने ताकीद पैदा की, ठीक है, उसमें जो फेले मादी में, और दूसरा हमने उसको मनफी बनाया। ठीक है, ये 2 चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी। यहाँ पे हमने कद और लक़द से के साथ हमने से किया, और मनफी बनाने के लिए हमने मा का इस्तेमाल किया। और जब लक़द के लिए एक चीज याद कर लें कि इसमें हम तहकीक, बेशक, यकीनन का तर्जुमा करते हैं, और अगर हम इसे और बेहतर तर्जुमा करना चाहें तो जा चुका, हो चुका वाला तर्जुमा हम इसमें करते हैं, वो और ज्यादा
ایک تاکیدی ایک مفہوم تو دیتا ہی ہے اور ایک بہتر ٹرانسلیشن اس کا ہوتا ہے. تو آج کے لیکچر سے امید کرتی ہوں کہ بہت مشکل نہیں تھا، ایزی تھا بلکہ بہت زیادہ. ہم نے قد لگایا اور ما لگایا، قد کی جگہ لقد بھی لگتا ہے جب اور زیادہ اس میں تاکید دینا. تو امید کرتی ہوں ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بار بار آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے، بار بار آپ لوگوں نے ان چیزوں کو ریوائز کرتے رہنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے ذہن سے جو ہے وہ نکلے نہ. ٹھیک ہے؟ اور پھر ماشاءاللہ آپ کی ٹیچر تو ہیں ہی، ٹھیک ہے، بتانے کے لیے آپ کو گروپ میں بھی. تو اسی کے ساتھ آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.